الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کا اپنا یوٹیوب چینل اسلامی نیٹ ورک میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی اور امت مسلمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خیر خواہی کا جذبہ ہر ایک مسلمانوں کے اندر عطا کیا ہے۔ الحمدللہ آج کی یہ ویڈیو اذان کے جواب دینے کی فضیلت کیا ہے اس کے حوالے سے ہے۔ تو میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ اگر آپ بھی اذان کا جواب دیں گے تو آپ کو کتنی نیکیاں ملیں گی اور کیا فضائل ہیں اذان کے جواب دینے والے کے لیے، تو جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو پر بنے رہیں، آخر تک اس ویڈیو کو واچ کرتے رہیں۔ اور اگر اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ اگلی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل پائے۔ تو آئیے میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، جانتے ہیں کہ اذان کے جواب دینے کی کیا فضیلت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مقام عطا کیا ہے اذان دینے اور اذان کے جواب دینے والوں کے لیے۔ چنانچہ مدینہ کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار، باذن پروردگار مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثواب کی خاطر اذان دینے والا اس شہید کی مانند ہے جو خون میں لتھڑا ہوا ہے، اور جب مرے گا قبر میں اس کے جسم میں کیڑے نہیں پڑیں گے۔ سبحان اللہ، کس قدر فضیلت ہے مؤذن کی کہ جب اذان دیتا ہے اور اس کی نیت ثواب کمانے کی ہو، ثواب کی نیت سے دے رہا ہو کہ میں اپنے مسلمان بھائیوں کو نماز کی طرف بلاؤں گا اور نماز کی طرف بلانے کی دعوت دینے کی نیت سے یہ اذان دیتا ہے، تو اس کو فضیلت یہ عطا کی جاتی ہے کہ اس شہید کی طرح ہے جو جہاد کے لیے نکلا یا پھر اللہ کے دین اسلام کی خاطر اپنی قربانی دینے کے لیے نکلا اور یہاں تک کہ شہید ہوا اور خون سے اس قدر لتھڑا ہوا ہے کہ پورا جسم لہو لہان ہے۔ تو کتنا خوش نصیب ہے وہ مؤذن جو ثواب کی امید لگائے اذان دیتا ہے۔ بہرحال میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور کچھ ارشاد فرمایا۔ آئیے جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اور کیا مؤذنوں کے لیے خوشخبریاں سنائی ہے۔ چنانچہ رحمت عالم، نور مجسم، شاہ بنی آدم، رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، میں جنت میں گیا، اس میں موتی کے گنبد دیکھے، اس کی خاک مشک کی ہے۔ پوچھا، اے جبرائیل علیہ السلام، یہ کس کے واسطے ہے، کس کے لیے ہے؟ عرض کی گئی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی مؤذنوں اور اماموں کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب ہے امام مؤذن کہ جو اپنے مسلمان بھائیوں کی 5 وقتہ نماز کی امامت فرماتے ہیں اور اذان دیتے ہیں نمازوں کی طرف بلانے کے لیے۔ اللہ کیا کچھ ارشاد فرما رہا ہے اور کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کچھ اسے انعام و اکرام سے نواز رہا ہے۔ مزید آئیے اور روایت سنتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول سیدہ آمنہ کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، جس نے 5 نمازوں کی اذان ایمان کی بنا پر بنیت ثواب کہی، اس کے جو گناہ پہلے ہوئے ہیں معاف ہو جائیں گے، اور جو ایمان کی بنا پر ثواب کے لیے اپنے ساتھیوں کی 5 نمازوں میں امامت کرے، اس کے گناہ جو پہلے ہوئے ہیں معاف کر دی جائیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی فضیلت ہے امام اور مؤذن کے لیے۔ آج ہم مؤذنوں کی
دل کے اندر کچھ بھی اہمیت نہیں رکھتے۔ آج مؤذنوں کو کوئی مقام نہیں دیا جا رہا، انہیں یہی سوچا جا رہا ہے کہ یہ تو بس مسجدوں کی خیر خواہی کے لیے ہے، مسجدوں کی صاف صفائی کے لیے لایا گیا ہے، ان کی کیا حیثیت ہے۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیسی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ جو ایمان لایا اور ایمان کی بنا پر یعنی ایمان کے ساتھ ثواب کی امید لگائے ہوئے 5 وقت کے اذان دے دیتا ہے تو اللہ اس کے وہ گناہ جو پہلے ہو چکے ہیں معاف فرما دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے امام کے لیے بھی ارشاد فرمایا کہ اگر وہ ایمان کی بنیاد پر ایمان بھی ہے اور ثواب کی نیت بھی ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کی امامت پورے 5 وقت کی جو ہے کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی نیت اور اس امامت کی برکت سے اس کے جو گناہ پہلے ہو چکے ہیں اللہ سب کچھ معاف کر دیتا ہے۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، آخری حدیث سنتے ہیں، پھر سنیں گے ان کے لیے جو اذان کا جواب دیتے ہیں۔ آئیے مؤذنوں اور یہ اماموں کے لیے کیا فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں ہے اذان دینے والوں کے لیے ہر وقت ہر چیز مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ اذان دینے والوں کے لیے ہر ایک چیز مغفرت کی دعا کرتی ہے، سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ دریا میں مچھلیاں بھی مؤذن جس وقت اذان کہتا ہے فرشتے بھی دہراتے جاتے ہیں، اور جب فارغ ہو جاتا ہے یعنی اذان دے دیتا ہے تو فرشتے قیامت تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، سبحان اللہ۔ مؤذن تو اپنا اذان دے کر فرصت میں ہو گیا، فراغت حاصل کر لی، لیکن اللہ کے معصوم فرشتے جس سے نہ گناہ ہوتے ہیں، جس سے نہ اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہے، وہ نوری فرشتے اذان دینے والے مؤذن کے لیے جب یہ اذان دے کر ختم کر لیتا ہے، اختتام تک پہنچ جاتا ہے، اللہ کے معصوم فرشتے قیامت تک کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہے وہ مؤذن جو اپنے مسلمان بھائیوں کو نماز کی دعوت دیتے ہیں، نماز کی طرف بلاتے ہیں اور اذان پکارتے ہیں، اذان دیتے ہیں، تو بڑے ہی یہ نصیب والے ہیں۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، اتنے ہی نہیں، حدیث پاک ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے، اگلی حدیث پاک کی ہے، اگلی بشارت سنیے۔ جو مؤذنی کی حالت میں مر جاتا ہے اسے عذاب قبر نہیں ہوتا، اور مؤذن نزعہ کی سختیوں سے بچ جاتا ہے، قبر کی سختی اور تنگی سے بھی معمور یعنی محفوظ رہتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ سب سے بڑی فضیلت ہے میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، کتنی بڑی فضیلت بتائی گئی۔ جو مؤذنی کی حالت میں مر جاتا ہے یعنی اس کی ڈیوٹی ہے، اس کا جاب ہی یہ ہے کہ وہ اذان دے، اس کا وہ کام ہی ہے کہ جب اذان کا وقت ہو اذان دے، اور اسی حالت میں یہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اور اذان کی ڈیوٹی ہے، اور اسی حالت میں اگر وہ انتقال کر جاتا ہے تو اسے نزعہ کی سختیوں سے محفوظ کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری بات ہے میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں۔ نزعہ کی سختیاں جانتے ہیں، حدیث پاک میں ہے نزعہ کس کو کہتے ہیں؟ نزعہ اس کو کہتے ہیں کہ اگر ایک جیتے جاتے جانوروں کی کھال چھل دی جائے تو اس جیتے ہوئے جاندار جانور کو جتنی تکلیف نہیں ہوتی اس سے کہیں بڑھ کر نزعہ کے وقت تکلیف ہوتی ہے۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، اتنا ہی نہیں، اگر کسی کے پیٹ میں شاخ دار کانٹے کی جو ہے ٹہنیاں زوردار بھونک دی جائے، فوراً کھینچ لی جائے، بتائے اس کے آٹے کیسے جو ہے اندر کے پورے جسم کے جو ہے معدے وغیرہ باہر آ جائیں گے اور کس قدر تکلیف ہوگی۔ اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر نزعہ کے وقت تکلیف ہوتی ہے، لیکن مؤذن کے لیے بشارت سنائی گئی کہ وہ مؤذن جب ایمان کی بنا پر ثواب کی نیت سے اذان دیتا ہے اور اس کی دوسری کوئی غیر نیت نہیں، یعنی اسے فقط مال کمانے کی نیت نہیں ہے بلکہ اپنے مسلمان بھائیوں کو نماز کی طرف بلانے کی نیت ہے، ثواب کمانے کے لیے اذان دے رہا ہے، تو اس کو نزعہ کی سختیوں سے بھی بچا لیا جاتا ہے، اور جب قبر میں پہنچتا ہے تو قبر کی تنگی اس سے بھی محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قبر میں مردہ پہنچتا ہے، جب اس سے سوال و جواب ہوتے ہیں تو ہر حالت میں چاہے بندہ نیک ہو چاہے گناہگار، قبر اس کو دبوچتی ہے۔ اگر وہ نیک ہے تو ایسے دبوچتی ہے، اس کی مثال گویا یوں سمجھ لے جیسے کوئی کسی کا اولاد بچھڑا ہوا ہو اور برسوں کے بعد ملے، ماں کیسے سینے سے لگاتی ہے، اسی قدر وہ قبر اس کو دبوچتی ہے۔ اور اگر بندہ اللہ کی نافرمانی کر کر قبر میں پہنچا ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعتوں سے، اللہ تعالیٰ کے دین سے منہ پھیرنے والا تھا، گناہ گار تھا، اگر یہ مجرم بندہ تھا اور اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی اور قبر میں پہنچتا ہے، قبر اس کو ایسے دباتی ہے کہ اس کی ہڈیاں پسلیاں ایک دوسرے میں مل کر، آپس میں مل کر پیوست ہو جاتے ہیں۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، لیکن سبحان اللہ، قربان جائے مؤذنوں کی شان پر کہ اللہ تبارک و تعالی مؤذنوں کو قبر کے عذاب سے بھی بچا لیتا ہے، قبر کی تنگی سے بھی محفوظ فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، اذان کے جواب کی فضیلت کیا ہے؟ اب چونکہ ہم سن رہے تھے یہ اذان دینے والے مؤذن کے لیے، اب سوچ رہے ہوں گے کہ اب کب ہمارے بارے میں ہوگا، کیونکہ ہم تو مؤذن نہیں ہیں، ہمیں تو اذان کا جواب دینا ہوتا ہے۔ ابھی تک ہی مولانا نے تو ابھی بتایا نہیں ہے، اور اس نے کہا تھا کہ میں پہلے جو ہے مؤذنوں کے بارے میں بتاؤں گا اور وہ ثواب اور پھر اس کے فضائل کیا ہے، اور پھر اس کے بعد جو اذان کا جواب دیتے ہیں ابھی تک بتایا نہیں۔ آئیے سنتے ہیں، اپنی بے چینی کو دور کرتے ہیں اور اپنے دل کے اندر ایک لمبی جو ہے ٹھنڈی سانس لیتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ جو اذان کا جواب دیتا ہے اللہ انہیں کیا مقام عطا فرماتا ہے۔ جی ہاں میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا، اے عورتو، جب تم بلال کو اذان اور اقامت کہتے سنو تو جس طرح وہ کہتا ہے تم بھی کہو، سیم جیسے مؤذن کہتا ہے، جب وہ مؤذن اذان پکار لے، اذان پڑھ لے تو اس کے چپ ہونے کے بعد تم بھی وہی کہو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے لیے ہر کلمے کے بدلے 1,00,000 کی نیکیاں لکھے گا اور 1,000 درجات بلند فرمائے گا اور 1,000 گناہ مٹا دے گا۔ خاتون نے، اسلامی بہنوں نے، عورتوں نے یہ سن کر عرض کی، یہ تو عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کے لیے دگنا یعنی ڈبل ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کی رحمت پر قربان، اس نے ہمارے لیے نیکیاں کمانا، اپنے درجات کو بڑھوانا اور گناہ کو بخشوانا کس قدر آسان کر دیا ہے، مگر افسوس کہ اتنی آسانیوں کے باوجود بھی ہم غفلت کے شکار رہتے ہیں۔ پیش کردہ حدیث مبارکہ میں جواب اذان کی جو فضیلت بیان ہوئی ہے اس کی تفصیل ذرا آئیے ملاحظہ کرتے ہیں کہ کس طرح جواب دینا ہے اور کس طرح ہمیں ان پر کتنی نیکیاں حاصل ہوتی ہے اور کس طرح ہم صحیح معنوں میں ان کا جواب دے کر نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ 2 کلمات ہے۔ اللہ اکبر یہ ایک ہے اور پھر دوبارہ اللہ اکبر یہ الگ کلمات ہے، یعنی اللہ اکبر، اللہ اکبر اگر یہ ایک بار جب اذان میں کہی جاتی ہے پہلی تکبیر تو 2 کلمات ہوئے، اسی طرح پوری اذان میں 15 کلمات ہے۔ اگر کوئی اسلامی بہن ایک اذان کا جواب دے یعنی مؤذن جو کہتا جائے اسلامی بہن بھی دہراتی جائے تو جانتے ہیں اس کو کتنی نیکیاں ملے گی؟ جانتے ہیں آپ کہ اس کو کتنی نیکیاں ملے گی؟ اس کو 15,00,000 نیکیاں ملیں گی، 15,000 درجات بلند ہوں گے اور 15,000 گناہ معاف ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ سب تو اسلامی بھائیوں کے لیے ڈبل ہے، دوگنا ہے۔ فجر کی اذان میں 2 مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم بھی ہے تو فجر کی اذان میں 17 کلمات ہو گئے، اور یوں فجر کی اذان کے جواب میں 17,00,000 نیکیاں، 17,000 درجات کی بلندی اور 17,000 گناہوں کی معافی ملی۔ اور اسلامی بھائیوں کے لیے سب دگنا یعنی ڈبل ہے۔ اقامت میں 2 مرتبہ قد اقامت الصلاۃ بھی ہے، یوں اقامت میں بھی 17 کلمات ہوئے تو اقامت کے جواب کا ثواب بھی فجر کی اذان کے جواب کے جتنا ہے۔ سبحان اللہ۔ الحاصل کلام یہ ہے کہ اگر کوئی اسلامی بہن اہتمام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ روزانہ 5 نمازوں کی اور اذانوں اور 5 نمازوں کی اذانوں اور 5 اقامتوں کا جواب دینے میں کامیاب ہو جائے تو اسے روزانہ 1,62,00,000 نیکیاں ملیں گی، 1,62,000 درجات بلند ہوں گے اور 1,62,000 گناہ معاف ہوں گے، اور یہ سب اسلامی بھائیوں کے لیے دگنا ہے۔ تو کیا سمجھے آپ؟ تو اسلامی بھائی اگر پابندی کے ساتھ
پانچوں وقت کی اذان کا جواب دے، اور جب جماعت کھڑی کرنے کے لیے اقامت کہی جاتی ہے اس کا بھی جواب دے دے، اور اس میں کامیاب ہو جائے پانچوں اذانوں اور پانچوں اقامتوں کے جواب دینے میں، تو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ آئیے سنتے ہیں۔ 3,24,00,000 نیکیاں ملیں گی، 3,24,000 درجات بلند ہوں گے، اور 3,24,000 گناہ معاف ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھا آپ نے میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، تو لالچ لگ رہا ہوگا یہ تو مؤذن ہی سارے فضائل لوٹے جا رہا ہے، اب ہم کیا حاصل کریں، اب ہم کیا لوٹیں گے، یہ تو سب مؤذن ہی لوٹ کر چلا جائے گا۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، ایسا نہیں ہے۔ جہاں مؤذنوں کو مقام عطا کیا گیا ہے وہی مؤذنوں کے ساتھ جو جواب دینے والے، اذان کے جواب دینے والے کو بھی مقام عطا کیا گیا ہے۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، آئیے ایک حکایت بھی سنتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب جن کا بظاہر کوئی بہت بڑا نیک عمل نہیں تھا، وہ فوت ہو گیا، انتقال ہو گیا اس کا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی موجودگی میں فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل کر دیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل کر دیا ہے۔ اس پر لوگ تعجب کرنے لگے کہ اس کا تو بظاہر کوئی اچھا نیک عمل تھا ہی نہیں، کوئی ایسا عمل نہیں تھا جو ایسا لگے کہ ہاں اس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی ہے، ایسا کوئی عمل نظر نہیں آتا تھا، پھر اسے اللہ نے جنت میں داخل فرما لیا، آخر یہ بات کیا ہے؟ تو میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، اس پر لوگ تعجب کرنے لگے کیونکہ بظاہر ان کا بڑا عمل نہیں تھا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ ان کے گھر پہنچ گئے اور ان کی بیوی سے پوچھا کہ ان کا کوئی خاص عمل ہے تو ہمیں بتا دیجئے جس سے ہم یہ معلوم کر سکیں کہ اللہ نے اسے جنت کیوں عطا کی ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا، اور تو کوئی خاص بہت بڑا عمل مجھے نہیں معلوم، لیکن ہاں میں نے جو نوٹس کی ہے وہ میں جانتی ہوں کہ اس میں ایک بات ہے، ایک خاصیت تھی، ہو سکتا ہے اللہ نے اس کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کیا ہو۔ صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون سی بات تھی؟ بتایا کہ دن ہو یا رات جب بھی وہ اذان سنتے تو جواب ضرور دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہی وہ وجہ جس کی وجہ سے اللہ نے اس شخص کو جنت میں داخل کیا۔ تو اذان کی بڑی فضیلت ہے، اس لیے جب بھی اذان ہو اپنے کاروبار کو روک دینا چاہیے۔ جی ہاں میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، یہاں پر مؤذن کو بھی چاہیے کہ اذان کی کلمات ٹھہر ٹھہر کر کہے، یعنی اللہ اکبر دونوں ملا کر بغیر سکتہ کے ایک ساتھ پڑھنے کے اعتبار سے ایک کلمہ ہے، دونوں کے بعد سکتہ کرے اور چپ ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے، یعنی اللہ اکبر۔ اب اگر یہ پڑھ لیا تھوڑی دیر رکے تاکہ جو سننے والے ہیں اس کا جواب دے پائے۔ بس اوقات ہمارے مؤذن صاحب کو بھی بہت جلدی ہوتی ہے، وہ بہت گویا کہ ان کو تیزی ہوتی ہے، فوراً اذان کے کلمات پڑھتے چلے جاتے ہیں، اور اس طرح اذان کا جو جواب دینے والے اسلامی بھائی ہیں وہ نہیں دے پاتے ہیں۔ بس اوقات ایسے بھی اللہ ماشاءاللہ بہت سے اسلامی بھائی ہیں جو پابندی کرتے ہیں اذان کا جواب دینے کی، مگر یہ جواب دے نہیں پاتے ہیں کیونکہ یہ جواب دے رہے ہوتے ہیں، ابھی آدھا کلمہ ادا کیے کہ مؤذن صاحب دوسرا کلمہ شروع کر دیتے ہیں، اور اس طرح پھر تیسرا، اور یہ بیچارے کنفیوز ہو جاتے ہیں، اب پہلے اس کا جواب دوں کہ پہلے یہ کلمات کا جواب دوں۔ تو مؤذنوں کو چاہیے کہ آہستہ آہستہ اذان دے، آہستہ آہستہ جو ہے اذان کی کلمات پڑھے، اور تھوڑا بیچ میں غیب چھوڑ دے تھوڑی دیر کے لیے کہ سننے والی اسلامی بھائی بآسانی جواب دے پائے۔ تو میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، ایسے بھی بے شمار فضائل و برکات جو احادیث میں بھرے ہیں، لہٰذا ان کو بھی پانا ہے تو اذان کا جواب ضرور دیجیے گا۔ اذان کا جواب دینا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور ایک بات کا خیال رکھے گا میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کا خلاصہ ہے کہ جو اذان کے وقت بات کرتا ہے اس کو موت کے وقت ایمان چھین لینے کا خطرہ ہے۔ جی ہاں میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، اس لیے جب اذان ہو خاموش چپ ہو جانا چاہیے، اپنے کام کاج کو روک دینا چاہیے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا معاملہ کیا تھا؟ جو چپل سی رہے ہیں، سوئی اگر چپل میں گئی ہے چھوڑ دیتے، کپڑے سی رہے ہیں، سوئی اگر کپڑے میں ابھی ڈال رہے تھے ڈالنے والے چھوڑ دیتے، اذان ہو رہی ہے جواب دیتے، مسجدوں کی طرف دوڑتے۔ تو لہٰذا ہم مسلمان ہیں اور ہمارا بھی یہی طریقہ ہونا چاہیے جو صحابہ کا طریقہ تھا، جو اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا ہے،
امید ہے مجھے میری ان باتوں پر آپ ضرور عمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔